اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے۔ میں بتاتا چلوں کہ کوہ طور وہ پہاڑ ہے جہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوا کرتے تھے۔ تو ایک دن گئے تو اللہ نے فرمایا کہ اے موسیٰ، میں نے تمہارے لیے 3 کام کیے ہیں، تو بھی میرے لیے 3 کام کر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یا رب العالمین کون سے 3 کام؟ تو اللہ نے فرمایا کہ جب میں تجھے عطا کرتا ہوں، جب میں تجھے کچھ دیتا ہوں تو اس کا احسان نہیں جتلاتا، تو بھی جب کسی کو عطا کرے، جب کسی کی مدد کرے، جب کسی کو کچھ دے میری مخلوق میں سے، تو اس کا احسان مت جتلانا۔ اللہ نے فرمایا دوسرا کام یہ کہ میں تجھ سے کل کے عمل کا تقاضا نہیں کرتا، میں تجھ سے کل کے عمل کا تقاضا نہیں کرتا، اور تو مجھ سے آج کے رزق کا تقاضا کر، کل کے رزق کا تقاضا مت کر۔ اللہ نے فرمایا کہ تیسرا کام کہ جب تو غلطی کرے، جب تجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو میرے حضور معافی مانگ لے تو میں تجھے معاف کر دیتا ہوں۔ بالکل اسی طرح اگر کوئی انسان تجھ سے خفا ہو جائے، کوئی غلطی کر لے تجھ سے، تجھ پر کوئی جفا کرے اور تجھ سے معافی مانگ لے تو اس کو معاف کر دے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ جو انسان خواہشات ہونے کے باوجود، خواہش ہونے کے باوجود اپنے منہ کو حرام لقمے سے بچائے گا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے 3 نعمات اس دنیا میں عطا کروں گا اور 3 نعمات آخرت میں عطا کروں گا۔ 3 نعمات کون کون سی ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ دنیا میں جو 3 نعمات ہیں ان میں سے پہلی وہ ہے کہ اس کی عمر لمبی کر دوں گا، عمر میں اضافہ کر دوں گا۔ دوسری اللہ فرماتا ہے کہ اس کے رزق میں اضافہ کر دوں گا۔ مولا فرماتے ہیں، مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں اسی ضمن میں کہ 2 قسم کے رزق ہوتے ہیں، ایک وہ رزق جس کے پیچھے انسان بھاگتا ہے اور ایک وہ رزق جو انسان کے پیچھے بھاگتا ہے۔ بالکل اسی طرح جس رزق کے پیچھے انسان بھاگتا ہے وہ انسان کو کبھی نہیں ملتا، اور جو رزق انسان کے پیچھے بھاگتا ہے وہ انسان کو ملتا ہے۔ اور مولا فرماتے ہیں کہ رزق انسان کو اس طرح تلاش کرتا ہے جس طرح موت انسان کو تلاش کرتا ہے۔ تیسری نعمت اللہ فرماتا ہے کہ اس کی قبر روشن کروں گا۔ یہ ہوگی دنیا کی 3 نعمتیں، اور 3 نعمتیں جو آخرت میں ملیں گی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جھگڑنے والے ہجوم سے اسے محافظت دوں گا، اسے دور رکھوں گا محشر کے دن۔ دوسرا، محشر کے دن اس کا چہرہ نورانی کروں گا جو لوگوں کو باعث بنے گا، مرکز بنے گا دیکھنے کا۔ اور تیسری جو نعمت ہے آخرت کی وہ یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں اسے اپنے چہرے کی زیارت کرواؤں گا۔ تو یہاں پر سوال اٹھتا ہے کیونکہ اللہ عذاب و جوارے نہیں رکھتا تو اس سے کیا مراد ہے؟ تو تشریح کرنے والا یہ فرماتا ہے کہ اس چہرے سے مراد انبیاء اور حجج اللہ کی زیارت ہے، انبیاء کے چہرے کی زیارت ہے اور معصومین علیہ السلام کے چہرے کی زیارت ہے، کیونکہ ان کا چہرہ اللہ کی ناراضگی اور اللہ کی خوشی کا باعث ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو کے ریلیٹڈ، اس ویڈیو کے بارے کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس میں لکھ سکتے ہیں، ہم انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ اگر کمنٹس میں ممکن نہ ہوا تو اس پر ایک ویڈیو بنائیں گے۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔